السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت خان۔ یہ گزشتہ روز سپریم ہائی کورٹ سے اجازت لے کر عمران خان صاحب سے ملنے گئے اور ان پر مقدمہ ہو گیا کہ انہوں نے جیل انتظامیہ سے بدسلوکی کی، حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سر، کیا لے کر گئے تھے اپنے پاس کہ حملہ کر دیا آپ نے؟ اچھا، ایف آئی آر اگر آپ پڑھیں نا، بڑی انٹرسٹنگ ایف آئی آر ہیں۔ 8:40 کا وقوع ہے۔ کہتے ہیں کہ جی یہ پولیس ناکے پر آئے، 2 لوگ تھے، میں اور عمیر نیازی، اور پھر جو ہیں انہوں نے جب ہم نے ان کو کہا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی ہیں تو ہم بڑے برہم فروختہ ہوئے اور ہم نے ان پہ حملہ کیا، پھر ان کے کپڑے پاڑے، اور کہتے ہیں کہ پولیس والے بھی موجود تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ خالی ہاتھ تھے ہم، اور اگر پولیس والے بھی تھے ناکے پہ تو ہم ان سے واپس کس طرح یعنی سیفلی آ گئے۔ بات یہ ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے کہ تلخ کلامی تک کسی سے نہیں ہوئی۔ ہمارا کوئی کام ہی نہیں تھا سپاہیوں سے لڑنا یا ڈپٹی وغیرہ سے، کوئی یہ ان کی مجبوری تھی، اور ہمیں پتہ ہے وکیل ہیں کہ گنتی کے بعد ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ ہم ایک امید پہ گئے تھے کہ شاید ہائی کورٹ کے حکم پہ یہ ہمیں الاؤ کر دے، لیکن ہم نے کوئی اس فیل کا ہم نے کوئی کنٹمپٹ نہیں دائر کیا، کیونکہ بنتی ہی نہیں تھی۔ اب جو انہوں نے یہ کام کیا ہے، عدالت کے حکم پہ ہم گئے تھے، یہ اس سلوک کے ہم روادار نہیں تھے، اور پھر جو ہے نا یہ ڈپٹی سپرڈنٹ، یہ لوگ کس طرح اتنے چھوٹے ہو گئے کہ کسی کی خوشنودی کے لیے اس طرح کی غلط بیانی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اس ایف آئی آر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اچھا ہوا انہوں نے اپنا گھناؤنا چہرہ دکھا دیا۔ بالخصوص میرا خیال ہے ڈی پی او صاحب بھی شاید موقع کی تلاش میں تھے۔ اب تو ہم نے خود اس کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو یہاں انہوں نے آج مجھے دھمکیاں دی ہیں، یہ مقدمہ میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ آج کس نے دھمکیاں دی سر آپ کو؟ ڈی پی او اٹک نے مجھے فون کیا اور اس نے بتایا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں ان کے خلاف مخالف وکیل رہا ہوں، اس کی بیگم کے خلاف۔ اس کی بیگم نے ایک گھر پہ قبضہ کرنا چاہا، اور یہ اس وقت ایس پی تھے، پولیس کی باری جمعیت لے کے وہ گھر پہ قبضہ کرنے گئے، تو میں نے ان کی وہ کوشش ناکام بنا دی عدالتی حکم کے ذریعے۔ پھر اس نے کوئی ایک پلاٹ لیا ہے کسی اور کا حق مار کے، اس میں وکیل ہوں، وہ مقدمہ ابھی بھی پینڈنگ ہے، میرے خیال میں 1-2 دن میں شاید لگا بھی ہے۔ تو وہ تو مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس نے مجھے آج بتایا کہ جی یہ تو آپ میرے مقدموں میں میرے مخالف وکیل ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کے خلاف یا میرے خلاف آپ یہ مقدمہ کرتے، لیکن جن مہربانوں نے آپ کو کہا ہے آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن آپ کو مجھے فون کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ سر ایگزیکٹلی کل ہوا کہ ایف آئی آر میں تو 8:40 کا لکھا ہے، آپ کو پتا ہے تو 5 بجے کے بعد ملاقات ختم ہو جاتی ہے شام کے ٹائم۔ ایگزیکٹلی ہوا کہ اٹک جیل کے بعد کہ 2 لوگوں سے پولیس ڈر گئی اور 2 لوگ حملہ آور ہو گئے ایک اٹک جیل پر۔ ایگزیکٹلی ہانیسٹلی یہ ہوا، ہم وہاں گئے، میں عمیر نیازی، وہاں پہ پولیس آپ کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تھا؟ نہیں، اسلحہ ہم ورک یونیفارم میں ہم گئے تھے۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو جو پولیس کا جو پکٹ تھا وہاں پہ پولیس والوں نے ہمیں روکا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ یوں ہم ایک حکم نامہ لائے ہیں، انہوں نے جا کے جیل میں اطلاع دی۔ تو تھوڑے ٹائم کے بعد یہ ڈپٹی سپرڈنٹ آیا اور انہوں نے حکم نامہ لیا۔ حکم نامے کے بعد وہ اپنے سپرڈنٹ سے رابطے میں رہا، پھر وکالت ناموں کی فائل اس نے لی۔ اس کے بعد اس نے کہا جی کہ یہ وکالت نامے میں کرا لوں گا اور آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ چونکہ وکالت نامے ہم نے بھرے نہیں تھے، ہمارا خیال تھا ادری خان صاحب کے پاس بیٹھ کے ہم بھریں گے، تو میں نے کہا یہ آپ مجھے واپس کر دیں، اور چونکہ دوسرا ہم نے کس کیس میں ان کے پاور آف اٹارنی بھرنے تھے، تو عمیر نیازی اور میں واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس سے زیادہ اگر یہ لوگ کہیں کہ ہماری کوئی گفتگو ہوئی تھی یا کسی سے، یعنی تلخی یا ہاتھا پائی تو بہت دور کی بات ہے، کسی سے کوئی، ہمارا کام کیا تھا کسی سے تلخی کریں سپاہیوں کے ساتھ، یہ ڈیوٹی کے پابند ہے، ہم سمجھتے ہیں نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دفعات لگائیں 506 353، یہ کیا بیلیبل ہیں نان بیلیبل ہیں؟ آپ کافی وقت آج ایکسٹرا ہائی کورٹ میں دے کر آئیں اپنی ضمانت کے لیے، وکیل صاحب کو خود ضمانت کروانا پڑ گئی۔ ابھی تو کئی اور ضمانتیں کرائیں گے۔ یہ کیا چل رہا ہے سر؟ وکلا آپ کے کلائنٹ پہ میرے خیال میں 6 بار 3 MPO کے تحت گرفتار کیے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ پر مقدمہ بنایا چاہ کہ آپ عمران خان کے کیس پرسو نہ کریں، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کے کیس پرسو نہ کریں آپ؟ مجھے بڑے واشگاف الفاظ میں دھمکیاں دی گئی۔
اب دھمکیوں سے وکلا اگر ڈرنا شروع کریں تو ہم تو وکالت ہی نہیں کر سکتے ہیں. ساری زندگی دھمکیاں ملی ہیں اس فوجداری پریکٹس میں, تو لہٰذا دھمکیوں کے تحت وکیل ڈر جائے اس کو وکالت ہی نہیں کرنی چاہیے. آج خان صاحب کا ساتھ چھوڑوں گا, میری وکالت اور میری شخصیت کہاں کی رہے گی؟ کون مجھے مقدمے میں وکیل کرے گا؟ کون مجھ پہ اعتماد کرے گا؟ میری مجبوری ہے, میں اپنے پیشے کے ایتھکس کے تحت بھی یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں, اور کوئی بھی قیمت اس کی کیوں نہ ہو. دیکھیں, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے یہ میرا پیشہ ہے, میں نے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. جہاں پہ میں کوئی بدنیتی فیل کروں, اس کے اگینسٹ کوئی میلافائڈی, کوئی انجینئرنگ, تو اس نے اسی لیے تو مجھے وکیل کیا ہے کہ میں ان کو بچاؤں. یعنی میں ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا ہوں. میں ان کی جو سازشیں ہیں, جو انہوں نے گڑھے کودے ہیں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, خان کو اس کا قانونی حق دلانا, یہ میرا فرض ہے. آپ کو پابندی لگ گئی ہوگی, شاید آپ اور عمیر نیازی صاحب کو اٹک جیل نہ جانے دیا جائے کیونکہ مقدمہ ہو گیا ہے. نہیں, وہ تو ہم نے بیل کرا لی ہے, لہذا اگر وہ گرفتار کرنا چاہیں بڑے شوق سے کریں, اور بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اپنا چہرہ ہے وہ تھوڑا اور عوام کو دکھا دے. آج عدالت میں کیا ہوا؟ آپ نے جو جج ہمایوں دلاور صاحب کا کیس تھا, آپ نے کہا تھا یہ سزا معطل کی جائے, خان صاحب کو ریلیف ملا جائے, یہ مختصراً بتائیے گا سر. آج عدالت میں ڈویژن بینچ تھی. بہرحال مجھے تو ذاتی طور پہ پہلے سے اندازہ تھا کہ انٹرم ریلیف یعنی سسپینشن آج نہیں ہو سکے گی. 4 دن کا انہوں نے کہا ہے کہ 4 دن کے بعد یہ میٹر ٹیک اپ ہوگا. باقی بہت سارے دلائل ہوئے, قانونی دلائل ہوئے, لیکن بہرحال یہ تھا کہ فی الحال ریلیف نہیں دینی تھی. شیر افضل صاحب, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ آپ فوجداری کیسز بھی لڑے ہیں, آپ نے سیاستدانوں کے کیسز بھی پرسو کر رہے ہیں, خان صاحب کب تک آ جائیں گے باہر؟ دیکھیں, خان کیونکہ لیکوناز بہت ہیں سر. دیکھیں, ایک چیز ہے, آج سپریم کورٹ میں ایک بڑا اچھا آرڈر پاس کیا ہے. میرے خیال میں 24 اگست کی تاریخ دی ہے, وہ جو کوئٹہ کے وکیل, ہاں, اس میں 9 آج ڈیٹ تھی, اور چونکہ خان صاحب فزیکلی وہاں اپیئر نہیں ہو سکتے تھے یہ گرفتاری کی وجہ سے, تو اب یہ آرڈر جو ہے مشالہ بنے گا نیب کی عدالتوں میں بھی اور ATC کورٹ میں بھی, جہاں ہماری پری اریسٹ بیل پینڈنگ ہے. ہم کہیں گے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ لائن اڈاپٹ کر لی ہیں تو آپ بھی ہمیں وائے. ان کا خیال یہ تھا کہ تب تک خان کی یہ بیلیں خارج ہو جائیں گی اور ہم پھر ان کو ان کیسز میں گرفتار کریں گے. لہذا اب مجھے کبھی امید ہے کہ خان کی گرفتاری, خان کی رہائی جو ہیں وہ اب اس نوٹس کے تابع ہیں. 4 یا 5 دن بعد اگر یہ لگتا ہے, دیکھیے سپریم کورٹ نے بارہا ایسے فیصلے کیے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم سینٹنسز میں رہائی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. اسٹے اسٹرانگ. شیر افضل مروت صاحب, عمران خان صاحب کے وکیل میرے ساتھ موجود تھے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.